الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہم جس دین کو ماننے والے ہیں یہ دین اچھائی اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے. یہ دین یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کا معاشرہ پاکیزہ ہو، اس معاشرہ کے اندر دین محفوظ رہے، عقل محفوظ رہے، جان محفوظ رہے، مال محفوظ رہے اور عزت اور آبرو محفوظ رہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے 5 مقاصد ہیں. یہ شریعت اسی لیے بنائی گئی کہ اس شریعت کے ماننے اور اس شریعت پر عمل کرنے سے یہ 5 مقاصد حاصل ہو جائیں. دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت،
جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عزت و آبرو کی حفاظت۔ ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین میں عزت و آبرو کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے کتنے احکام بنائے گئے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سنیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ۔ حلال واضح ہے، دلائل کے ذریعے سے، قرآن کی آیات کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے ہمارے دین کے اندر ہمارے لیے حلال کیا ہے یہ واضح ہے، اور اسی طرح حرام بھی واضح ہے۔ لیکن حلال اور حرام کے درمیان وبینہما امور مشتبہات لا يعلمها كثير من الناس، ان دونوں کے درمیان، حلال کے درمیان اور حرام کے درمیان کچھ مسائل، کچھ چیزیں شک اور شبہ والی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لا يعلمها كثير من الناس، لوگوں کی ایک بڑی تعداد جن کے بارے میں نہیں جانتی کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو علماء ہیں، جو مجتہدین ہیں، جن کو دلائل کا علم ہے، دلائل کے ذریعے سے ان کو تو اس کا علم رہتا ہے، لیکن ایک بڑی جماعت ایسی شبہہ والی چیزوں کا حکم نہیں جانتی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہہ والی چیزوں سے بچا، جو شبہہ والے کاموں سے بچا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنے دین کو بچایا اور اپنی آبرو بھی بچائی۔ آبرو اور عزت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اس حدیث کے اندر اس کو دین کے ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا کہ شبہہ والی چیزوں سے بچنے والا اپنے دین کو بچاتا ہے اور اپنی آبرو کو بچاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان اس کے لیے دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے۔ آپ کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے، اس کا مال حرام ہے، آپ کسی کا مال ناحق نہیں لے سکتے۔ وعرضہ، اور اس کی عزت اور آبرو بھی آپ کے لیے محترم ہے، آپ کسی کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، کسی کی آبرو سے کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ اندازہ لگائیے، خون کی حرمت، مال کی حرمت، اس کے ساتھ ساتھ عزت اور آبرو کی حرمت کو ذکر کیا گیا۔ ہمارے دین کے اندر اس دین کے ماننے والوں کی عزت کتنی محترم ہے، کتنی اہمیت دی گئی ہے اس دین کے ماننے والوں کی عزت کو، اس دین کے ماننے والوں کی آبرو کو۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، صحابہ کرام کا مجمع، یوم النحر قربانی کا دن، آپ منی میں ہیں، آپ کے ساتھ
آپ کے ساتھ حج کرنے والے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد ہیں. آپ اپنا تاریخی خطبہ دیتے ہیں، جس خطبہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا منشور ہے، اسلام کا دستور ہے، اسلام کا آئین ہے، اسلام کا تعارف ہے. اس خطبہ میں آپ نے فرمایا الا ان دماءکم واموالکم وعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. سنو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو اسی طرح سے محترم ہے، اسی طرح سے محفوظ ہے جس طرح سے ذی الحجہ کا یہ مہینہ، جس طرح سے ذی الحجہ کا یہ مہینہ حرمت اور احترام والی یہ جگہ اور حرمت اور احترام والا یہ دن. یہ ہمارا دین ہے، پاکیزہ دین ہے، اپنے ماننے والوں کی عزت و آبرو کو محفوظ کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، بچاتا ہے. کس طرح سے بچاتا ہے؟ کس طرح سے ہمارے دین کے اندر ہماری عزتیں محفوظ ہیں؟ اندازہ لگائیے ان احکام سے. ایک مسلمان کو حکم دیا گیا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کے کاموں سے روکا، بے حیائی کے کاموں سے روکا، گناہ کے کاموں سے روکا، ظلم و زیادتی سے روکا. کیوں روکا اللہ نے؟ برائی کے کاموں سے کیوں روکا؟ بے حیائی کے کاموں سے کیوں روکا؟ ظلم و زیادتی سے کیوں روکا؟ اسی لیے روکا تاکہ عزتیں محفوظ رہیں، اسی لیے روکا تاکہ عزتیں محفوظ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کے اندر بدکاری سے روکا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے حیائی کا کام ہے، بے حیائی کا کام ہے. صرف بدکاری سے نہیں روکا، وہ تمام راستے جو اس جگہ تک پہنچاتے ہیں، ان تمام راستوں کو ہمارے دین نے بند کر دیا. کس طرح سے بند کیا؟ سب سے پہلے حکم اس بات کا، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی نظر کو جھکا کر رکھو. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. مومنوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کریں. یہی حکم عورتوں کو بھی. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو عورتیں گھر سے باہر نکلیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کے ساتھ نکلیں، پردے کے ساتھ نکلیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. ہماری شریعت میں ہم کو اس بات کا بھی حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. انبیاء کے بعد سب سے پاکیزہ امت، سب سے پاکیزہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت، جن کا دل پاک، جن کی زبان پاک، جن کا ظاہر پاک، جن کا باطن پاک. ان صحابہ کرام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ازواج مطہرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اگر ان کے پاس جانے کی ضرورت پڑے، کوئی سامان مانگنے کی ضرورت پڑے، تو ان سے بھی سامان پردے کے ساتھ مانگو، پردے کے ساتھ مانگو. کس طرح سے ہمارا دین ہمیں پاکیزگی کے حکم دیتا ہے، پاکیزگی کا حکم دیتا ہے اور برائی اور بے حیائی کے راستوں کو بند کرتا ہے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا. سبحان اللہ، یہ حکم ازواج مطہرات کو دیا جا رہا ہے، نبی کی بیویوں کو دیا جا رہا ہے. کسی سے بات کرو تو تمہارے بات کرنے کا جو لب و لہجہ ہو،
تمہاری جو زبان ہو، تمہارا جو انداز ہو، اس کے اندر نرمی نہ ہو، نرمی نہ ہو، روکھے پن سے بات کرو۔ نرمی آئے گی، لوچ آئے گا، چاشنی آئے گی تو جو مخاطب ہے ممکن ہے کہ شیطان اس کے دل میں تمہارے بارے میں کوئی وسوسہ پیدا کر دے۔ دین کی پاکیزگی دیکھیے کس طرح سے برائی کے راستوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ لا یخلون امرأۃ برجل والشیطان ثالثہما کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اجنبی عورت اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے۔ منع کر دیا گیا، برائی کے راستے کو بند کر دیا گیا، ورنہ شیطان ان دونوں کے بیچ میں رہے گا اور شیطان اپنا کام کرے گا۔ یہ ہمارا دین ہے۔ عزت کو بچانے کے لیے، عزت کو بچانے کے لیے یہ بھی حکم دیا گیا، ایسا کوئی کام مت کرو کہ لوگ تمہارے بارے میں شک کرنے لگیں۔ تہمت کے کاموں سے، تہمت کی باتوں سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں، رات کا وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملاقات کے لیے آتی ہیں، آپ کے پاس بیٹھتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں، حال چل لیتی ہیں، واپس جانے لگتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں کہ رات ہے، یہ اکیلی کیا جائیں گی، لاؤ ان کو واپس چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو لے کے نکلے۔ دو انصاری صحابی گزر رہے تھے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو اپنی رفتار بڑھا دی، تیز تیز جانے لگے۔ اللہ کے رسول نے آواز دے کر روکا، الا رسلکما، وہیں رک جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے، دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ اللہ کے رسول دین کی پاکیزگی دیکھیے، کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ ان صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں شک و شبہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے رگ و ریشے میں دوڑتا ہے، رگ و ریشے میں دوڑتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ہمارے دین کے اندر عزت اور آبرو بچانے کی کتنی اہمیت ہے کہ ہر مسلمان اپنی عزت اور اپنے آبرو کی حفاظت کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عزت پر حرف آئے۔ اور ساتھ ساتھ ہمیں اس کا بھی حکم دیا گیا کہ ہم دوسرے مسلمان کی عزت اور آبرو کا بھی احترام کریں۔ جس طرح سے ہمیں اپنی عزت پیاری ہے، اسی طرح سے ہم اپنے مسلمان بھائی کی عزت اور آبرو کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے اس کی عزت پر حرف اور ضرب آئے۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ ان من الکبائر الاستطالۃ علی عرض مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بات ہے کہ کسی مسلمان کی عزت اور آبرو پر حملہ کیا جائے۔ کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے یہ بات ہے، کسی مسلمان کی عزت اور آبرو پر حملہ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین کا یہ قاعدہ ہے اور یہ فطری بات ہے کہ جو شخص جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی جیسا برا ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر اس کے ذریعے سے
دوسرے شخص کی عزت محفوظ نہ رہے، دوسرے شخص کی عزت محفوظ نہ رہے تو یہ شخص اپنی عزت کو کیسے بچائے گا؟ اور اگر معاشرہ اسی بہرہ روی کا شکار ہو جائے کہ ہر شخص دوسرے شخص کی پگڑی کو اچھالے، ہر شخص دوسرے شخص کی عزت سے کھلواڑ کرے، تو وہ معاشرہ کیسا معاشرہ رہے گا؟ آپ خود اس کا تصور کر لیں۔ ہمارے دین کے اندر ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائیں، ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم کسی پر ناحق طعن و تشنیع نہ کریں، ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم کسی کو برے نام سے نہ پکاریں۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اس آیت کریمہ میں یہی بات ذکر کی گئی ہے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائے، کسی کو برے نام سے نہ پکارے، کسی کا ٹھٹا اور مذاق نہ اڑائے، کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اپنے اس عمل سے توبہ نہیں کرتا، جو اپنے اس عمل سے باز نہیں آتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ اللہ کی حد کو توڑنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ دین تو پاکیزہ ہے، اس پاکیزہ دین کے اندر لوگوں کے عیوب کو اچھالنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اگر لوگوں کے عیوب کو اچھالا جائے تو اس معاشرہ کے اندر معصوم کون ہے؟ معصوم کون ہے؟ کس کا دامن گناہ سے داغدار نہیں ہے؟ کون ایسا شخص ہے؟ ہر شخص کے اندر کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، بشریت کی بنیاد پر خامیاں اور کوتاہیاں ہیں، لیکن ہمارا دین دیکھیے اور دین کی پاکیزگی دیکھیے۔ دین کیا کہتا ہے؟ ایک آدمی کی کمی کو ہم دوسرے آدمی کو بتلائیں، ایک آدمی کے عیب کو دوسرے آدمی سے ذکر کریں۔ من ستر علی مسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا، اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ عیب کو چھپانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ عزتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، آبرو کو بچانے کے لیے۔ ہمارا دین یہی چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے ان کی عزتیں محفوظ رہیں، ان کی آبرو پر آنچ نہ آئے۔ بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا اندازہ ہم اس حدیث سے لگائیں، اور اسی حدیث پر میں خطبہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آپ کو بہت سارے مناظر دکھائے گئے، اسی موقع پر آپ کو دکھایا گیا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ناخن تانبے کا ہے، جن کا ناخن تانبے کا ہے، وہ اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عزت اور آبرو سے کھلواڑ کرتے تھے، جو دوسروں کی عزت اور آبرو سے کھلواڑ کرتے تھے۔ اس دنیا کے اندر اگر ہم نے اپنی زبان سے کسی کی عزت کو نوچا ہے،
تو قیامت کے دن ہم اپنے آپ کو اس عذاب سے کیسے بچا پائیں گے؟ اور کیا ہم اپنے اندر اتنی طاقت اور قوت رکھتے ہیں کہ اللہ کے اس عذاب کو ہم برداشت کر سکیں؟ میرے بھائیوں عزت کا احترام کرو، اپنی خود عزت کا احترام کرو، اپنے مسلمان بھائی کی بھی عزت کا احترام کرو، اس کی عزت کی حفاظت کرو، اپنی زبان سے حفاظت کرو، اپنے عمل سے حفاظت کرو، تاکہ یہ معاشرہ، اس معاشرے کے افراد آپس میں ان کے تعلقات اچھے ہوں، میل محبت ہو، لوگوں کی زبانیں صاف رہیں، لوگوں کا دل صاف رہیں، جیسا کہ ہمارے دین کا حکم ہے اور ہمارے شریعت کی منشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے اندر جو خامیاں اور کوتاہیاں ہیں بار الہ اپنے فضل و کرم سے ان خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کر دے، ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں بار الہ تو ان غلطیوں کو معاف کر دے، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔